إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت والسماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند ربي ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي حديث جبريل أخبرني متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فذلك من أشراطها. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مکے کے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ بتا دیجئے. قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ جب چاہے گا اس کو لے آئے گا. یہ بہت بڑی گھڑی ہوگی، بڑی مصیبت کی گھڑی ہوگی، پریشانی کی گھڑی ہوگی. پھر اللہ نے فرمایا اللہ جب چاہے گا اس کو لائے گا. یہ لوگ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں محمد جیسے آپ کو معلوم ہو کہ قیامت کب آنے والی ہے. نہیں، قیامت تو اللہ لائے گا، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. قیامت آنے والی ہے. حدیث بھی میں نے پڑھ کر سنائی جو بخاری مسلم کے ہے. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا علم کب آئے گی نہ تم کو ہے نہ مجھ کو ہے. کہا اچھا نشانی بتا سکتے؟ کہا ہاں، نشانی یہ ہے کہ مالکن کو جنے گی بیٹی، ان تلد الامۃ ربتہا، عورت اپنی مالکن کو جنے گی. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اور یہ بھی فرمایا تم دیکھو گے کہ بکری چرانے والے ننگے پاؤں ننگے بدن رہنے والے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور آپس میں فخر کریں گے. قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہر آدمی کو قیامت کا انتظار ہے، یا اللہ کب آئے گی قیامت. خاص کر جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں یا جو قوم پریشانی میں مبتلا رہتی ہے وہ دو چیز کی تمنا کرتی. ایک تو یہ اللہ موت کب آئے گی، یہ ناجائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ. دیکھو پریشانی، مصیبت، بلا، بیماری، دوسروں سے تکلیف، ایسی کوئی تم کو ہو تو ہرگز موت کی خواہش نہیں کرنا. ضروری ہے تو ایسا بولو اللہ جب تک زندگی بہتر ہے زندہ رکھ اللہ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو اللہ موت دے، ایسا بولو. لیکن موت کی تمنا نہیں کرنا. لیکن قیامت کی تمنا کر سکتے، یا اللہ اتنے حالات خراب ہو گئے، اتنے فسادات ہو رہے ہیں، اتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں، یا اللہ قیامت کب آئے گی اللہ. ایسی کوئی خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، بولتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے
تو اللہ بھی بندے سے ملنے کی خواہش کرتا ہے. کیا بھی تکلیف نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، لیکن یا اللہ میں کب تیرے پاس آؤں گا، اللہ کب تیرے سامنے کھڑا ہوں گا، کب میں جنت کو جاؤں گا. ایسی کوئی تمنا کرتا ہے یہ بھی جائز ہے. مصیبت کے وقت تمنا کرنا موت کی حرام ہے. تو قیامت کی اگر کوئی تمنا کرتا ہے ملک کے حالات کو دیکھ کر تو کوئی حرج کی بات نہیں. یا اللہ قیامت آ جائے تاکہ ان ساری مصیبتوں سے پورے مسلمان محفوظ ہو جائیں، اپنے لیے نہیں سارے مسلمانوں کے لیے. تو قیامت کا آنا یقینی ہے. قرآن مجید میں جن چیزوں کا ذکر ہے بہت کثرت کے ساتھ، اس میں قیامت کا ذکر ہے. جب آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ لوگ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں. یؤمنون بالغیب، یہ بھی کہا غیب پر ایمان لاتے ہیں، قیامت آنے والی ہے. تو قیامت کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت آنا اور قیامت قائم ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے ظالم ظلم کرتے ہیں اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو سزا دینے والا نہیں. ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے. کب بدلہ ملے گا اس کا؟ اس کے لیے ایک دن ہونا چاہیے نا، فیصلے کا دن. فیصلہ کا دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سارے ظالم اللہ کے سامنے حساب دیں گے اور جہنم کو جائیں گے، اور جن پر ظلم ہوا ہے وہ بھی اللہ سے شکایت کریں گے، اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو انصاف قائم کرنے کے لیے یہ ایک دن کا ہونا ضروری ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں. دنیا تین ہوتی ہے. ایک تو اب جس زندگی میں ہم دنیا گزار رہے ہیں یہ دنیا، اس کو کہتے ہیں دار الفنا، ختم ہونے والی. اللہ نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، چند ہزار چند لاکھ سالوں کے لیے پیدا کیا ہوگا، لیکن دنیا ختم ہو جائے گی. جو زمین دیکھتے ہیں ہم یہ سب ختم ہو جائے گی، چاند تارے بھی ختم ہو جائیں گے، سورج بھی ختم ہو جائے گا، بہت ساری تبدیلی دنیا میں آئے گی. ایک نئی زندگی آئے گی حساب کتاب کی. جو لوگ مر جاتے ہیں وہ قبر میں رہتے ہیں، ان کو بولتے ہیں برزخ کی زندگی. ایک دنیا کی زندگی اور دوسری برزخ کی زندگی. برزخ کی زندگی کا مطلب یہ ہے مرنے سے اٹھنے تک کی درمیان کی زندگی، یہ برزخ کی زندگی. اور آخری زندگی ہے دار البقاء، وہ جب زندگی آئے گی پھر کبھی وہ فنا نہیں ہوگی، جنت بھی فنا نہیں ہوگی اور جہنم بھی فنا نہیں ہوگی، وہ آخری زندگی. تو زندگی تین ہوتی ہے، لہٰذا انسان کو اس پر ایمان لانا چاہیے. تو زندگی تین ہوتی ہے، قیامت آنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ پہلے تو اللہ کے رسول نے ایمان کا مطلب بتایا، اسلام کا مطلب بتایا، احسان کا مطلب بتایا. چوتھی مرتبہ حضرت جبریل نے سوال جب کیا قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول نے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، تم کو بھی نہیں معلوم مجھے بھی نہیں معلوم. فاخبرنی عن اماراتہا، قیامت کی کچھ نشانی بنا سکتے کیا، بتا سکتے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت نشانیاں بتائی ہیں. یہاں صرف 2-3 نشانیوں کا ذکر کیا. ان تلد الامۃ ربتہا، عورت اپنی مالکن کو جنے گی. بہت سارے مطلب اس کے کیے جاتے ہیں، لیکن جو ظاہری مطلب آج ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں، خاص کر لڑکیاں ماں کی نافرمان بن جائیں گی، ماں کی نافرمان بن جائیں گی. بیٹیاں بیٹے باپ کے، اور بعض بیٹے ماں باپ کے نافرمان. بیٹیاں گھر میں رہتی ہیں، گھر میں پلتی ہیں، ماں کے کتنے احسانات ہیں سب دیکھ کر بھی ماں کی نافرمانی کریں گی بیٹیاں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج ہم دیکھتے ہیں
ख़ास कर स्कूल कॉलेज का ज़माना आ गया है ना, बेटियों की माँ कितनी खिदमत करती है। बेटियाँ खिदमत नहीं करती माँ की, उल्टा है, माँ बेटियों की खिदमत करती है। मसलन सवेरे सवेरे उसके लिए नाश्ता बना के देना, कॉलेज से स्कूल से जब आएगी तो उसके लिए उसके कपड़े वपड़े धोना और उसके लिए इंतज़ाम करना। माँ बेटी की खिदमत करती है और बेटियों को एहसास भी नहीं कि माँ मेरी खिदमत करती है, ये तो उल्टा है ना, मुझे ना माँ की खिदमत करना चाहिए। ऐसा उल्टा ज़माना है, उल्टे लोग हैं। तो कहा अल्लाह के रसूल ने लड़के माँ अपनी मालिकन को जलेगी। बेटी को ने कहा रब्बतहा, उसको पालने वाली, उसको उसका ख्याल करने वाली, यानी माँ बेटी का ख्याल करने वाली, बेटी को पालने वाली बन जाएगी। ऐसा एक ज़माना आएगा। दूसरी एक निशानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वन तरल हुफ़ातल औरात रियाशाई यततावलून फिल बुनियान। अब तुम देखोगे ये अरब वालों के साथ ख़ास है। क्या चीज़ थी? कहा नंगे बदन। कहाँ कपड़े उपड़े थे जी अरब के अंदर? सहाबा के ज़माने में भी थे, कपड़े नहीं थे, सिर्फ ये एक लिबास जो पहने वही उनका लिबास होता था। उसी को ज़रा कुछ मैला हो जाए दोपहर में धो के थोड़ी देर घर में सुखा लेते, फिर पहन लेते, नंगे रहते थे। ऐसा ज़माना था जी कपड़ों का। लेकिन यहाँ उसके बाद का एक ज़माना ऐसा आएगा कि चप्पल भी नहीं है पैर में और बदन में कपड़े भी नहीं हैं। बकरियां चराने वाले अरब के लोग पहले बकरियां चराते थे और अब ऊँट चराते बहुत सारे लोग जो देहातों में रहते हैं, बकरियां भी चराते। ज़कात कितनी देना? कहा कि 40 बकरी किसी के पास हो तो एक बकरी साल में ज़कात देना। कब तक? 120 बकरी होने तक। 120 बकरी हो गई तो 2 बकरी देना। इससे मालूम होता है बकरी इतनी इतनी पालते थे। आजकल तो यहाँ बहुत सारे लोग भी, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी, 2-4 बकरियाँ पालते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने बकरियों की ज़कात मुकर्रर की, 40 हो तो एक बकरी, 120 तक 120 हो गए तो 2 बकरी देना। इससे मालूम होता है कि बकरियां चराते थे। ऊँट के ताल्लुक़ से भी अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही कहा, गाय बैल के ताल्लुक़ से भी ज़कात का ऐसे ही कहा। तो बकरियां चराने वाले ऐसे लोग जी, मज़दूरी मेहनत करने वाले। बकरियां चराना ऐब की बात नहीं है, बकरी चराना ऐब की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबे फरमाया, दुनिया में जितने नबी आए ना सब बकरियां चराए, सब बकरियां चराए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी जो हुई थी इस शर्त पर कि तुम 10 साल 8 साल मेरी बकरियां चराओ, अगर 10 साल चराओ तो अच्छा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम महर क्या दिए? 10 साल बकरियां चराए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ बकरियां चराते थे पैसे के लिए, कुछ खाने पीने नहीं था ना, बचपन छोटी उम्र में बकरियां चरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकरी चराने के ताल्लुक़ से क़ाज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बकरी चराने वालों के अंदर तहम्मुल और सब्र बहुत होता है। छोटा जानवर है, बकरी की आदत ये होती है जानवरों की कि जाते वक्त तो सवेरे उठ कर सब जंगल को भागते चारा चरने, शाम को जब हाँक कर ले आते हैं ना बकरियों को, बकरियां कहाँ हरा मिलता वहाँ भागते, वहाँ दौड़ते। उनको जमा करके लाना बड़ी मेहनत का काम है। गुस्सा करके मारेगा बकरी मर जाएगी। इसलिए बकरी के रेवड़ के लिए कुत्ता पालने की इजाज़त है इस्लाम के अंदर। कुत्ता जो है सारे बकरियों को एक तरफ लेकर जाता, कोई भी बकरी इधर उधर जाती, हमला करने की तरह आता कूदा तो बकरी जाके मिल जाती। तो बकरी चराना ऐब की बात नहीं है, ये नबियों का पेशा है। अंबिया किरान में भी बकरियां चराई हैं।